بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلباء و طالبات، آج ہم 12ویں جماعت میں سبجیکٹ پرشین یعنی فارسی میں پہلی نظم ہم، جس کے شاعر نظامی گنجوی ہے، اس کے بارے میں غور و خوض کریں گے. دراصل آپ کی درسی کتاب میں یہ صفحہ نمبر 41 پہ ہے. ہم کسے کہتے ہیں؟ ہم کے متعلق ہم کی تعریف. ہم اس صنف شاعری کو کہتے ہیں جس میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا بیان کرتا ہے. مناجات کے تحت اللہ تعالیٰ کے سامنے دست دعا دراز کر کے اپنی ضرورتوں کے لیے التجائے کرتا ہے. درج ذیل نظم میں حمد اور مناجات دونوں شامل ہیں. ابتدائی 4 شعروں میں شاعر نے خدا کی تعریف و توصیف کی ہے. باقی اشعار میں اس کے حضور میں اپنی ضرورتوں کا اظہار کیا ہے. شاعر کا تعارف. نظامی گنجوی کا اصل نام جمال الدین ابو محمد الیاس تھا. وہ 1141 میں گنجا آذربائیجان میں پیدا ہوئی. بچپن ہی میں ان کے سر سے والدین کا سایہ اڑ گیا تھا، اس لیے ان کے ماموں جان نے ان کی پرورش کی. انہوں نے درسیات سے فارغ ہو کر شاعری کی طرف توجہ کی اور اس میں ایسا کمال حاصل کیا کہ طلاطین کو بھی ان سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا. اکثر بادشاہوں نے ان کی تصانیف اپنے نام پر معنون کروائیں. انہیں مثنوی نگاری میں زبردست مہارت حاصل تھی. مخزن اسرار، شیری خسرو، ہفت پیکر، لیلا مجنون اور سکندر نامہ ان کی 5 مشہور مثنویاں ہیں جو خمسہ نظامی کہلاتی ہیں. انہوں نے مثنوی کے علاوہ قصائد، قطعات اور غزلیات بھی نظم کی ہے. نظامی کا انتقال 1209 عیسوی میں گنجا میں ہوا. اب ہم اس حمد کے اشعار اور اس کے معنی و تشریح دیکھیں گے. شروع کرتے ہیں. شاعر خدا کی تعریف اس طرح کرتا ہے: اے ہما ہستی و زتو پیدا شدہ، خاک ضعیف از تو توانا شدہ. جس کے متعلق شاعر کہتا ہے: اے وجود کائنات، تو نے ہر شے کو پیدا کیا ہے، تو نے ہمیں خاک ضعیف سے تقویت عطا کی ہے. دوسرا شعر: زیر نشی علمت کائنات، مابا تو قائم چو تو قائم بذات. یعنی اس کا مطلب ہے: اے خدا، تجھے یہ کائنات کا علم ہے کیونکہ یہ تیرے زیر نشی ہے. ہم اور ہماری ذات تجھ سے اور تیرے کرم سے ہی وابستہ ہے. تیسرے شعر میں شاعر کہتا ہے: ہستی تو صورت و پیوند نا، تو بکس وکس باتو مانند نا. اے خدا، تیری ہستی اور صورت کسی سے نہیں ملتی. تیرے جیسا کوئی شخص ہے نہ تو کسی شخص کے جیسا ہے. چوتھے شعر میں شاعر کہتا ہے: آنچ تغیر نہ بذیرت توئی، وہاں کے نہ مردست و نہ میرت توئی. اے خدا، تو ہر شے پر قادر ہے، تو کسی تبدیلی کو قبول نہیں کرتا. دنیا میں ایسا کوئی نہیں جو تیرے جیسا ہو، تیری قدرت کو پہنچ سکے. پانچواں شعر: ماں ہما فانی و بقا بس تراس، ملک تالا و تقدس ترس. شاعر کہتا ہے: اے خدا، ہم سب انسان فنا ہونے والے ہیں، صرف تیری ذات ہی باقی رہے گی. اے خدا، تو ہی ہمارا مالک ہے، تیرا ادب و احترام ہم پر ضروری ہے. اس کے بعد کا شعر: ہر کنا گویائی تو خاموشی با، ہر چنا یاد تو فراموش با. اے خدا، ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں، تو ہماری خاموشی کو سمجھ. ہم تجھے یاد کرتے ہیں، اے خدا، تو ہمیں فراموش نہ کر. از پہ تست ای ہما امید و بیم، ہم تو ببخشائی و ببخشش اے کریم. اے خدا، مجھے تیری ہی تلاش ہے، مجھے تیری ہی امید اور خوف لاحق ہے. تو میری بخشش کر، میرے گناہوں کے بدلے میری پکڑنا کر، یعنی مجھے بخش دے. جس در تو قبلہ نا خواہم سا، گر نہ نوازی تو کے خواہد نا. اے خدا، تیرے در کے سوا میرے لیے دوسرا کوئی در نہیں، میں تجھے ہی یاد کرتا ہوں.
اے خدا تو ہی مجھے نوازنے والا ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ درگزر از جرم کے خواندہ ہیں، چارہ معقول کے پناہندہ ہیں۔ اے خدا میں تو بہت بڑا گناہگار ہوں، اپنے جرم کو مانتا ہوں، مجھ جیسے گناہگار کے گناہ کو صرف تو ہی معاف کر سکتا ہے۔ بندہ نظامی کی یقی گوئی تست، درد و جہاں خاک سر کوئی تست۔ اے خدا میری یعنی نظامی کی تجھ سے ایک ہی التجا ہے، تو مجھے دونوں جہانوں میں کامیاب و کامران بنا تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ نظم کا آخری شعر۔ خاطرش از معرفت آباد کن، گردش از دام غم آزاد کن۔ اے خدا مجھے تیری معرفت عطا کر، میں دنیا سے اور اس کے درد غم سے خلاصی چاہتا ہوں۔ طلبہ طالبات یہ ہماری پہلی نظم تھی۔ ابھی اس میں مشکل الفاظ کے معنی جیسے ہما سب تمام کل، پے یعنی تلاش کھوج، جستجو، جز یعنی سوا، نواختن یعنی نوازنا، خواندہ یعنی مانگنے والا، سوالی، سائل۔ تو اس طرح ہماری یہ پہلی نظم ختم ہوئی۔ خدا حافظ۔